جھوٹے نبی کی داستان صالح بن طریف قسط نمبر 5۔ ابو منصور عیسیٰ خود بھی بچپن سے ہی سب دیکھتا چلا آیا تھا۔ اس کا جوان خون اپنے بزرگوں سے زیادہ گرم تھا۔ اسے اپنے بزرگوں کی اس رائے سے اختلاف تھا کہ یہ لوگ بلا وجہ اپنے جد اعلیٰ صالح کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ وہ کئی بار اپنے باپ سے بھی یہ کہہ چکا تھا کہ آپ کو جو بات اور جو کام کرنا ہے وہ کرتے رہیں، اس کے لیے کسی شخص کا انتظار نہ کریں، کیونکہ ماضی میں پہلے بھی سبھی کسی نہ کسی کا انتظار نہیں کیا، اور جو بھی نبی آیا اپنا کام کر کے چلا گیا۔ ابو غفیر چل بسا، ابو الانصار عبداللہ مر گیا، اور اب ابو منصور عیسیٰ نے اس کا منصب سنبھالا۔ اس نے بھی نبوت کا اعلان کر دیا۔ وہ اپنے شہریوں اور ماننے والوں سے کہتا تھا، مرنے والے کمزور لوگ تھے، میں ان جیسا نہیں ہوں۔ میں اپنی نبوت کا زبردست سے اقرار کرواؤں گا اور دیکھوں گا کہ بربریوں میں کون ہے جو مجھ پر ایمان نہیں لاتا۔ افریقہ کے مشرقی کنارے سے آخری مغربی کنارے تک اپنے دین کا پرچم لہرا دوں گا۔ ابو منصور عیسیٰ نے جو کچھ کہا تھا کر کے دکھایا۔ اس کی حکومت کا دبدبہ اور نبوت کا تنتنا واقعی افریقہ کے مغرب میں دور دور تک پہنچ گیا۔ ابو منصور عیسیٰ نے جو کچھ کیا وہ اس کے سابقہ بزرگوں سے کہیں زیادہ تھا۔ اس کے مشیروں نے کئی بار اسے ڈرایا بھی کہ اگر اس نے آئندہ بھی اس جوش اور جذبے سے کام لیا تو مسلمانوں کی متحدہ اور باغیانہ روش ایک نہ ایک دن اسے نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ لیکن جیسے جیسے ابو منصور عیسیٰ اپنی عمر کی کہونت کی طرف بڑھا، اس کے جوش اور جذبے میں کمی واقع ہوتی چلی گئی۔ اب نبوت یہاں تک پہنچی کہ یہ صالح کی مدد کا متمنی رہنے لگا۔ کئی سال سے وہ بھی جنگل میں حاضریاں دینے لگا تھا۔ وہ جنگل میں صالح کو پکارتا پھر رہا تھا، مگر صالح کا کہیں شائبہ تک نظر نہ آتا تھا۔ اس نے کئی ماہ پہلے اپنی مملکت میں یہ اعلان کروایا کہ جس طرح لوگ ہر سال جنگل میں جمع ہوتے ہیں، اس سال زیادہ سے زیادہ لوگ وہاں پہنچیں گے اور 3 دن اور 3 رات عبادت کریں گے اور دعا مانگیں گے کہ اب صالح کو ان سب کے سامنے آ جانا چاہیے، تاکہ اس کا یہ دین جو جھٹکوں کی شکل میں آگے بڑھ رہا ہے اس سے روانی عطا ہو۔ ملک محروسہ میں اعلانات ہوتے رہے اور لوگوں کے قافلے اس جنگل کی طرف بڑھتے رہے۔ ابو منصور عیسیٰ اس جنگل میں نہایت شان سے داخل ہوا، لوگوں سے اپنی نبوت کا اقرار کروایا اور ان سب کو مخاطب کیا۔ وہ اپنے ماننے والوں سے کہہ رہا تھا، دیکھو یہ جگہ رحمت و برکت کی جگہ ہے، اور اسے یہ بھی اہمیت اور خصوصیت اس لیے حاصل ہے کہ تمہارے سب سے پہلے نبی صالح نے اس جگہ کو اپنے لیے پسند کیا تھا۔ پھر جب اس نے روپوشی اختیار کی تو یہ وسیع اور اس جنگل اس کی زیارت گاہ بن گیا۔ تم عیسائیوں کے بیت المقدس جاؤ اور اس کلیسا کو دیکھو جو عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے، وہ ایک چھوٹا سا کلیسا ہے۔ اب تم اس جنگل کو دیکھو جو صالح سے منسوب ہے، یہ میلوں پر پھیلا ہوا ہے۔ اگر اس میں ایک طرف سے داخل ہو جاؤ تو اس کے دوسرے کنارے تک پہنچنے کے لیے کئی دن درکار ہوں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ جتنی وسعت اس جنگل میں ہے اتنی ہی وسعت ہمارے دین کو حاصل ہونی چاہیے، جو بدقسمتی سے ابھی تک اسے حاصل نہیں ہوئی۔ میں نے یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ اس دین کو دنیا کا غالب دین بنا کر دم لوں گا، اور اس جنگل کو وہ عظمت، وہ عزت اور رونق بخشوں گا جو کبھی کسی جگہ کو حاصل نہ ہوئی۔ بلا شبہ ہم سب دنیا کے سب سے بہتر لوگ ہیں۔ میری کوشش ہے کہ میں اپنی نبوت کی برکت سے اپنی حکومت کو اتنی وسعت دوں کہ اس کا آخری سر افریقہ کا کوئی مغربی آخری شہر ہو، ساحلی شہر، اور دوسرا مشرق کی معلوم سرحد کا آخری شہر ہو۔ میں اس میں کامیاب ہو کر دکھاؤں گا اور تم کو ان سرزمینوں میں لے جاؤں گا جس کا تم خواب و خیال میں بھی احاطہ نہ کر سکو گے۔ کئی دن تک اس جنگل میں جشن کا سا سما رہا۔ اب ابو منصور عیسیٰ نے اپنے ہاتھ پاؤں نکالنا شروع کر دیے، اور جو کام اس کا باپ نہیں کر سکا تھا اس نے انجام دیا۔ یہ لوگ اچانک کسی مسلم علاقے پر حملہ کر دیتے اور وہاں لوٹ مار کر کے بہت سے مسلمانوں کو قیدی بنا کر برغواتا کے شہر تامستہ لے جاتے، یا وہ ان کے سامنے اپنا دین پیش کرتا اور ظلم و تعدی کے ذریعے اپنے دین میں داخل ہو جانے پر مجبور کرتا۔ جو کسی حال میں بھی اپنا دین چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوتا انہیں قتل کر دیا جاتا۔ یہ سلسلہ سالوں جاری رہا۔ ابو منصور عیسیٰ شب و روز مسلمانوں پر مسلسل حملوں کے منصوبے بناتا رہتا۔ اپنے اس مقصد کے لیے اسے عظیم الشان فوج درکار تھی جو فی الحال اسے میسر نہیں تھی۔ اس عظیم الشان لشکر کے لیے اس نے جو منصوبہ بنایا کہ جہاں جہاں سے بھی اسے لڑکے اور جاہل جوان میسر آتے انہیں تمستہ لا کر اپنے دل میں شامل کر لیا جاتا، ان کی جنگی تربیت کی جاتی، اور جب یہ لڑنے مرنے کے قابل ہو جاتے تو انہیں مسلمانوں کے مقابلے کے لیے تیار کیا جاتا، اور مسلمانوں کے کمزور علاقوں پر تاخت و تاراج کی جاتی۔ ان علاقوں سے مال و زر اور اشیاء خرد و نوش لوٹ کر ان کا ذخیرہ کیا جاتا، اور یہاں سے بھی مسلمان بچوں اور لڑکوں کو قیدی بنا کر لایا جاتا، انہیں اپنے دین میں داخل کر کے جوان کیا جاتا، اور انہیں بھی فوجی تعلیم و تربیت دے کر اگلے محاذوں کے لیے تیار کیا جاتا۔ اپنے اس منصوبے پر اس نے نہایت استقلال اور جواب مردی سے عمل کیا، یہاں تک کہ اس نے ایک طاقتور حکمران بلقین بن زیری بن مناس سبہاجی کے علاقے میں تاخت و تاراج شروع کر دی، اور کافی لوٹ مار کے بعد کئی گاؤں اجاڑ دیے، بوڑھوں کو قتل کر دیا، جوان مقابلہ کرتے ہوئے مارے گئے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ بلقین کا پایا تخت قیروان تھا،
جب یہ خبریں کیروان پہنچی تو بلکین نے ایک وفد کے ذریعے ابو منصور عیسیٰ کو پیغام بھیجا کہ اب اسے لوٹ مار اور قتل و غارت گری کا سلسلہ بند کر دینا چاہیے اور جو کچھ لوٹ مار کر اپنے ساتھ لے گیا ہے اسے واپس کر دینا چاہیے۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو اسے مقابلے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ابو منصور عیسیٰ نے اس وفد کو قید خانے میں ڈال دیا اور انہیں مجبور کرتا رہا کہ اس کے دین میں شامل ہو جائیں۔ کیروان میں بلکین جواب کا انتظار کرتا رہا اور جب ایک عرصے تک کوئی جواب نہ ملا تو اس نے 4 آدمیوں پر مشتمل دوسرا وفد روانہ کیا اور ان چاروں کو ہدایت کی کہ وہ ابو منصور عیسیٰ کے پاس جائیں اور جواب طلب کریں۔ 2 کہیں چھپ کر اپنے ساتھیوں کی واپسی کا انتظار کریں اور جب کئی دن تک وہ واپس نہ آئے تو یہ دونوں کیروان واپس چلے آئیں۔ یہ چاروں تامستہ کے باہر ایک سرائے میں ٹھہر گئے اور یہی چاروں میں صلاح ہوئی اور یہ طے پایا کہ 2 کون جائیں گے اور کون ٹھہریں گے، کیونکہ ان چاروں میں سے کوئی بھی ابو منصور عیسیٰ کے پاس جانے کو تیار نہ تھا۔ انہیں اندیشہ تھا کہ وہاں جائیں گے تو قتل کر دیے جائیں گے، کیونکہ انہیں پچھلے وقت کے بارے میں یہ شبہ تھا کہ وہ قتل کر دیے گئے ہیں۔ اب ان چاروں میں کوئی بات طے نہیں پائی تھی کہ ایک اجنبی سرائے میں داخل ہوا اور سرائے کے مالک سے پناہ کی درخواست کی۔ اس نے کہا، اگر تو مجھے چند دن سرائے میں کہیں چھپا دے تو میں تجھے کیروان کی سلطنت سے بھی بڑا انعام دلوا دوں گا۔ وفد کے ایک رکن نے اس شخص کی جھلک دیکھ لی تھی اور اسے پہچان لیا تھا۔ یہ بلکین کے سابقہ وفد کا ایک رکن تھا۔ جب سرائے کے مالک نے اسے پناہ دینے سے انکار کر دیا تو وہ شخص پناہ کی تلاش میں بھٹکنے والے کو اپنے تینوں ساتھیوں کے پاس لے گیا۔ اب ان سب نے بھی اس اجنبی کو پہچان لیا جو پچھلے وفد کا ایک رکن تھا جو کسی طرح قید خانے سے بھاگ نکلا تھا۔ اس نے ان چاروں کو ابو منصور عیسیٰ کے متعلق بتایا کہ یہ شخص بالکل قابل اعتبار نہیں، جس طرح بھی ممکن ہو یہاں سے بھاگ نکلو ورنہ میرے ساتھ تم بھی پکڑے جاؤ گے۔ اس مفرور نے سب کچھ بتا دیا اور کہا، ابو منصور عیسیٰ نام سے تو مسلمان معلوم ہوتا ہے مگر یہ شخص حقیقتاً مسلمان نہیں۔ اس خاندان میں صالح نامی کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ لوگ اسی جھوٹے نبی کے ماننے والے ہیں۔ صالح نے اپنے مریدوں اور امتیوں کے بلبوتے پر حکومت قائم کر لی ہے۔ وہ خود تو کئی جنگل میں روپوش ہو گیا اور وہیں مر کھپ گیا۔ اس کے جانشین مسلسل نبوت کے دعوے کرتے چلے آ رہے ہیں اور اسی سلسلے کا ابو منصور عیسیٰ چوتھا نبی ہے۔ اس کا منصوبہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ کیا جائے، ان کے بچوں اور جوانوں کو قید کر کے اپنے دین میں شامل کر دیا جائے اور پھر اس طرح بہت بڑا لشکر تیار کر کے مسلمانوں پر یلغار کی جائے اور اس طرح اپنے دین کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیا جائے۔ اب یہ ساری اطلاعات ہمیں اپنے ولی نعمت بلکین تک پہنچانی ہے۔ وہ لوگ میرا پیچھا کر رہے ہیں اور میں ان سے بچا کر کیروان پہنچنا چاہتا ہوں۔ یہ مشکل گھڑی تھی۔ آخر یہ طے پایا کہ یہ سب قریب کے جنگل میں روپوش ہو جائیں۔ اس جنگل میں زہریلے کیڑے مکوڑوں کی کثرت تھی، لیکن وہ موت اور زندگی کا جوا کھیلنے پر مجبور ہو گئے۔ اگر وہ پکڑے جائیں گے تو ابو منصور عیسیٰ کے ہاتھوں قتل کیے جا سکتے ہیں۔ ان چاروں کو بھی اپنی جانوں کا خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ پھر حیرت انگیز طور پر یہ 5 ارکان جنگل میں روپوش ہو گئے۔ ابو منصور عیسیٰ کے آدمی بھیڑیوں کی طرح ان کی بو سونگتے پھر رہے تھے، کیونکہ سرائے کے مالک نے بتا دیا تھا کہ ایک مفرور پناہ کی تلاش میں اس کے پاس آیا تھا، مگر اسے 4 مسافر اپنے ساتھ لے کر کہیں روپوش ہو گئے۔ ہفتوں ان کی تلاش جاری رہی اور یہ 5 تقریباً 2 ہفتے تک جنگل میں روپوش رہے اور جنگلی پھلوں پر گزارا کرتے رہے۔ انہیں زہریلے کیڑوں مکوڑوں سے واسطہ پڑا اور خوش قسمتی سے وہ نقصان اٹھائے بغیر جنگل سے نکلے اور کیروان روانہ ہو گئے۔ بلکہ ان کو اصل صورتحال معلوم ہوئی تو اس نے ابو منصور عیسیٰ پر فوج کشی کر دی۔ ابو منصور عیسیٰ اس جنگ کے لیے تیار تھا، کیونکہ جس وقت بلکین کا ایک آدمی قید خانے سے فرار ہوا تھا اور اسے گرفتار نہیں کیا جا سکا تھا تو ابو منصور عیسیٰ کو یقین ہو گیا تھا کہ اس کے خلاف کوئی خطرناک صورتحال پیش آ سکتی ہے۔ ابو منصور عیسیٰ اپنی فوج کے ساتھ تامستہ سے باہر نکلا اور برغواتا کے باہر میدان میں بھی پہنچا ہی تھا کہ اس نے بلکین کے لشکر کو اپنا مقابل پایا۔ بلکین نے ابو منصور عیسیٰ کو پیغام بھیجا کہ وہ خود بلکین کے حوالے کر دے اور اپنے جھوٹے دین اور جھوٹے دعوی نبوت سے باز آ جائے۔ ابو منصور عیسیٰ نے بلکین کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور اس بات پر غصہ آیا کہ اس قسم کے فرامین تو خود جاری کیا کرتا ہے، کسی اور میں اتنی جرت کہاں سے آئی کہ وہ ابو منصور عیسیٰ کو کوئی حکم دے۔ اس نے بلکین کو جواب دیا، اب ہم دونوں کا فیصلہ میدان جنگ میں ہوگا اور وہاں یہ طے پا جائے گا کہ کون حکم دے سکتا ہے اور کسی حکم کی تعمیل کرنی چاہیے۔ دونوں فوجیں آپس میں ٹکرا گئی اور دونوں اس طرح جنگ کرتے رہے کہ کوئی ہار ماننے پر آمادہ نہ تھا، یہاں تک کہ جھوٹے نبی کے پیروں ہمت ہار بیٹھے اور آہستہ آہستہ راہ فرار اختیار کرنے لگے۔ انہیں اپنے نبی کی سچائی پر شبہ تھا اور اسی شبے نے ان سے ان کی یقین کی قوت چھین لی تھی، جس سے ان کے پاؤں اکھڑنے لگے اور وہ جان کے خوف سے میدان چھوڑ بھاگے۔ جب ابو منصور عیسیٰ نے اپنے فوجیوں کو راہ فرار اختیار کرتے دیکھا تو پہلے اس نے روکنے کی کوشش کی، مگر جب اس میں ناکام ہوا تو خود بھی میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا اور بھاگ کر اسی جنگل کا رخ کیا جہاں صالح روپوش ہوا تھا۔ اب وہ اس جنگل میں ادھر ادھر صالح کو آوازیں دیتا پھر رہا تھا، اے صالح تو کہاں ہے؟ تیری امت تیرے انتظار میں کئی نسلیں گزار چکی
اور اب ہمارے دشمن ہمیں نیست و نابود کر دینا چاہتے ہیں۔ اگر تم اس جنگل میں میری آواز سن رہے ہو تو باہر نکلو اور میری مدد کرو۔ اگر اب بھی باہر نہ آئے تو اور میری مدد نہ کی تو تمہارا دین صفحہ روزگار سے حرف غلط کی طرح مٹ جائے گا۔ بلکہ انہیں اپنے دشمن کے ہزاروں آدمی قید کر لیے تھے اور اسے ابو منصور عیسیٰ کی تلاش تھی۔ قیدیوں نے بلقین کو بتایا اب ابو منصور عیسیٰ اس جنگل میں ملے گا جہاں اس کا جد اعلیٰ روپوش ہو گیا تھا۔ بلقین اسے تلاش کرتا ہوا مذکورہ جنگل تک پہنچ گیا اور اس کے آدمی نے جنگل میں گھس کر ابو منصور عیسیٰ کو تلاش کر کے گرفتار کر لیا۔ اسے گرفتار کر کے بلقین کے سامنے پیش کیا گیا۔ بلقین نے اسے حقارت سے دیکھا اور پوچھا تو یہ تو ہے جس کے دماغ میں جھوٹی نبوت کا سودا سما گیا ہے؟ ابو منصور عیسیٰ نے جواب دیا میں واقعی نبی ہوں اور عنقریب میرا جد اعلیٰ صالح اس جنگل سے نمودار ہوگا۔ میرا جد اعلیٰ سابقہ نبیوں میں آخری نبی تھا اور جدید سلسلہ نبوت کا پہلا نبی۔ وہ ظاہر ہوگا اور تم سب کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس لیے اگر تو دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتا ہے تو مجھ پر ایمان لے آ اور میرے ساتھ مل کر اس نئے دین برحق کی اشاعت میں حصہ لے۔ بلقین نے ابو منصور عیسیٰ کی گردن پر اپنا ایک پاؤں رکھ دیا۔ میں تیری جھوٹی نبوت کو اپنے پاؤں سے رونتا ہوں اور تجھے اس کفر اور ضلالت سے باہر نکلنے کی تلقین کرتا ہوں۔ تو نے اپنے جس جد اعلیٰ صالح کا ذکر کیا ہے وہ عبید اللہ معتزلی کا شاگرد تھا اور آج تک کسی نبی نے کسی انسان کی شاگردی اختیار نہیں کی۔ صالح گمراہ تھا، تو بھی گمراہ ہے، میں تجھے گمراہی سے نکالنے آیا ہوں۔ لیکن ابو منصور عیسیٰ نے بلقین کی بات نہیں مانی اور بلقین کے ہاتھوں قتل کر دیا گیا۔ قید خانوں سے بہت سے قیدی آزاد کرائے گئے جو سابقہ جھوٹے دین پر قائم رہے۔ ان کو قید کر کے یہ لوگ کیروان لے گئے، لیکن بلقین کو اندازہ نہیں تھا کہ اس جھوٹے سلسلہ نبوت کے لوگ دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ابو منصور عیسیٰ کے بعد ابو حفص عبداللہ نے حکومت سنبھال لی۔ اس کا تعلق بھی ابو منصور عیسیٰ کی اولاد سے تھا کیونکہ ابو منصور عیسیٰ نے 369 ہجری تک 28 سال حکومت کی تھی۔ اس وقت ابو حفص عبداللہ کہیں روپوش ہو گیا اور بلقین کے کیروان جاتے ہی اس کی قوم نے اسے اپنا حکمران بنا لیا۔ یہ بھی صالح کا عمر بھر انتظار کرتا رہا مگر صالح واپس نہیں آیا۔ انتظار کرنے والوں کا جذبہ شوق سرد ہوتا چلا گیا اور آخرکار مرابطین نے سن 451 ہجری میں انہیں نیست و نابود کر دیا۔ اس کے بعد سے آج تک ان کا کہیں ذکر سننے میں نہیں آیا۔ معزز سامعین و ناظرین، اس مضمون کی تیاری میں ان ماخذ سے مدد لی گئی: آئمہ تلبیس ابو القاسم رفیق دلاوری، بہوالا الاستسقاء، دوال المغرب الاقصی، تاریخ معتزلہ رئیس احمد جعفری، تاریخ الخلفاء مولانا جلال الدین سیوطی۔ معزز سامعین، آپ کو اس جھوٹے نبی کی یہ داستان کیسی لگی؟ کیا اس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی داستان میں۔ اللہ حافظ۔